ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ذرا توجہ سے سننا، خود یہ بتاتے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ ان کی عمر کے بارے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق لکھا گیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ ان کی عمر 250 سال تھی، محتاط اندازے کے مطابق۔ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائیت میں آئے اور پھر بڑا سفر کرتے کرتے مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی کے اسلام قبول کیا۔ ان کا شمار مہاجرین میں سے ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے نا تو انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ مہاجر ایک صحابی کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، فرمایا اسے اپنے گھر پہ لے جاؤ، اس کا کھانا پینا اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو میرا بھائی بنا دیا، فرمایا اسے گھر لے جاؤ۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر لے آیا۔ جب یہ حضرت سلمان فارسی بڑی عمر کے ہیں، بابا جی ہیں، حضرت جابر کے گھر آئے، گھر میں آ کے منظر جو گھر کا دیکھا ہے کہ بھابھی صاحبہ کی جو اپنی حیت ہے وہ بھی ایسے بکھری ہوئی ہے اور گھر کی حیت بھی تو اچھی نہیں ہے، تو بابا جی نے اندازہ لگا لیا کہ میاں بیوی تو ہے، یہ گھر تو ہے، گھر کا ماحول تو ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان کو خاص الفت اور محبت نہیں ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہوتی ہے اس گھر کی تو کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بابا جی نے اپنی بھابھی صاحبہ کو، بڑے بھائی ہے نا یہ، بلا کے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی بھی اور اپنے گھر کو بھی، اپنی بھی کوئی حالت اچھی بناؤ، اپنے گھر کی بھی صفائی کرو۔ تو وہ بیوی صاحبہ کہنے لگی کہ حضرت عورت بناؤ سنگار کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے، یہ جو آپ کے بھائی صاحب ہیں نا ان کو میرے اندر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو میں کس لیے اپنے آپ کو بناؤں۔ خیر دوپہر کا وقت ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کے پاس کھانا لے کے آئے، فرمایا بھائی جان کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے آپ بھی بیٹھیں کھانا کھائیں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا جی میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر میرے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو ٹھیک ہو، اگر نہ دسترخوان اٹھاؤ میں بھی نہیں کھاتا۔ اچھا یہاں پہ میں مسئلہ بتا دوں، فرائض واجبات حلال اور حرام کے اندر اللہ کے حقوق مقدم ہیں، نوافل مستحبات کے اندر حقوق العباد مقدم ہیں۔ مسئلہ آج بھی یہی ہے کہ اگر انسان نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور مہمان ضد کر جاتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ روزہ توڑ دو، تو فقہائے کرام لکھتے ہیں روزہ توڑ دو، اگلے دن اس کی قضا کر لینا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مجبور کیا، حضرت ابو الدرداء نے روزہ توڑا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز دونوں نے پڑھ لی، حضرت سلمان فارسی کا بستر لگا دیا۔ حضرت ابو الدرداء نے جب یہ بستر پہ آئے، حضرت سلمان فارسی بڑے بھائی ہیں، ابو الدرداء سے کہنے لگے اپنا بھی بستر لے کے آؤ۔ وہ عرض کرنے لگے حضرت میں تو ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، فرمایا بستر لاؤ میرے ساتھ بچھا کے سو جاؤ، جب عبادت کا وقت ہوگا میں خود بخود تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ بستر بچھوا دیا۔ اب کیفیت عجیب ہے، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں سو تو گیا لیکن اس انتظار میں تھا کہ بابا جی کو نیند آئے گی، میں کھڑے ہو کے نوافل شروع کر دوں گا، لیکن وہ بھی بڑے تجربے کار تھے، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ اٹھنے لگا، حضرت سلمان فارسی نے پوچھ لیا ابو الدرداء کہاں جا رہے ہو؟ سو جاؤ، پھر مجھے سلا دیا۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی اٹھے ہیں، اٹھ کے مجھے بھی اٹھایا، کہا اب عبادت کا وقت ہے، آؤ عبادت کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز ہم اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب روانہ ہونے لگے حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کو بلایا۔ یہ سارا واقعہ میں نے صرف اسی نصیحت کے لیے آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ فرمانے لگے اے ابو الدرداء ان لربک علیک حق
حق الحق. فرمایا ابو درداء تیرے اللہ کا بھی تجھ پہ حق ہے، اللہ کا حق ادا کیا کر، اس کی عبادت کیا کر. اور فرمایا تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، کھلایا پلایا بھی کر، ساری زندگی اور سارا دن روزے نہ رکھا کر. اور فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، سویا بھی کر، نیند بھی کیا کر. اور فرمایا تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کا بھی حق ادا کیا کر. اور فرمایا تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، مہمان کا بھی حق ادا کیا کر. اور آخر میں فرمایا کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اس کے وقت پہ ادا کرے. یہ اسلام ہے. اچھا یہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں، نماز پڑھی ہے فجر کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا فجر کی نماز کے بعد اپنا رخ اقدس مقتدیوں کی طرف کرتے اور پھر بیٹھ جایا کرتے تھے. کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پوچھ لیتا، کسی کو اپنی مجبوری بتانی ہوتی تو بتا دیتا، کسی نے دعا کرانی ہوتی تو کرا دیتا، کسی نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی تو پوچھ لیتا. اب یہاں ذرا ٹھہر کے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے مصلی کے امام علماء کرام سے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. جہاں اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں وہاں حضور کی سنت کے بھی وارث ہیں. لہذا آج بھی علماء کرام کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اپنے مقتدیوں کے ساتھ ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی اس سنت کو ادا کیا کریں. اب کیا خیال ہے، علماء تو بیٹھ جائیں گے لیکن آپ حضرات نبی کریم کے صحابہ کی سنت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اشراق تک اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مسائل سیکھا کریں گے؟ انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت ابو درداء سے پوچھنے لگے، اے ابو درداء سناؤ میں نے سلمان کو آپ کا بھائی بنایا تھا، کیسے گزرا تھے اور کیسے گزری رات؟ تو حضرت ابو درداء کے تو سارے معمول ہی الٹ پلٹ ہو گئے تھے، وہ تو غصے سے بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا پوچھتے ہیں، آپ نے جن کو میرا بڑا بھائی بنایا ہے سب سے پہلے آ کے انہوں نے میری بیوی کو کھینچا کہ گھر کی یہ کیا حالت ہے، پھر میرا روزہ توڑوایا، پھر رات کو مجھے نفلیں نہیں پڑھنے دی، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اور پھر جب آپ کے پاس آنے لگے ہیں نا تو یہ نصیحت کر کے آئے ہیں ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا ولعینیک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیری ذات کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق. یہ نصیحت کر کے مجھے لے آئے ہیں. اب اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا ہے توجہ سے سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان، فرمایا سلمان نے جو کیا ٹھیک کیا، جو کہا ٹھیک کہا. یہی تو دین اسلام ہے. اب ہم دیکھیں مسجد میں پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے حقوق بھی دبائے ہوئے ہیں. ساری جائیداد بیٹوں کو دیتی، بیوی ختم، بیٹی ختم. یہ اسلام نہیں ہے. ایک بیٹے کے ساتھ محبت ہے، دوسرے کو سلام نہیں کرتے. پھر اسی طریقے سے بیٹا ہے والد کا ادب نہیں کرتا، یہ اسلام نہیں ہے. چاہے یہ 5 وقت کا بھی نمازی ہے لیکن ہم اس کو پکا سچا اللہ کے نبی کا فرما بردار نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دین اسلام پہ عمل نہیں کرتا. تو اس لیے میرے دوستو دین اسلام ہی اب اللہ کے ہاں مقبول ترین دین ہے. اور دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. عبادت بھی کرو اپنی جگہ پہ، یہ میرے رب کا حق ہے، اور رب کے مخلوق کا بھی حق ادا کرو. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو